اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے۔ تو وادی مقدس طوبہ میں ہے اور میں نے تم کو چن لیا ہے، تو اب ذرا توجہ سے سنو جو وحی تم پر کی جا رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہماری ایپیسوڈ کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری گزشتہ ایپیسوڈ نہیں دیکھی تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ ابھی اوپر دیے گئے لنک پر کلک کریں اور گزشتہ ایپیسوڈز کو دیکھ لیں تاکہ آپ کوئی اہم معلومات مس نہ کر دیں۔ اور اللہ نے فرمایا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، کوئی اور معبود نہیں سوائے میرے، بس تم میری ہی بندگی کرو اور نماز قائم رکھو میری یاد کے لیے۔ اور اے موسیٰ، یہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، اس کو ذرا پھینکو تو صحیح۔ تو انہوں نے اسے پھینک دیا تو وہ دفعتاً ایک سانپ بن گیا دوڑتا ہوا۔ فرمایا، اس کو پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم ابھی اس کو لوٹا دیں گے اس کی پہلی حالت میں، اور ذرا اپنا ہاتھ ملو اپنی بغل کے ساتھ، وہ نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں تمہیں دکھائیں۔ اور میں نے تم کو بنایا ہے خاص اپنے لیے، جاؤ تم اور تمہارا بھائی میری ان نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر سے سستی نہ کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس، یقیناً وہ بہت سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اچانک ہمارے اوپر بھڑک اٹھے گا یا زیادتی کرے گا۔ فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ بس تم دونوں جاؤ اس فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ بلا شبہ ہم دونوں رسول ہیں تیرے رب کی جانب سے، بس ہمارے ساتھ بھیج دے بنی اسرائیل کو اور انہیں عذاب میں مبتلا مت رکھ۔ یقیناً ہم آئے ہیں ایک نشانی لے کر تیرے رب کی طرف سے، اور سلامتی ان پر ہے جو ہدایت کا اتباع کریں۔ ہماری طرف یہ وحی کی جا چکی ہے کہ اس پر عذاب آئے گا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ فرعون نے کہا، اے موسیٰ، تم دونوں کا رب ہے کون؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی خلقت عطا کی، پھر ہدایت دی۔ ناظرین، قوم بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین یہ قصہ کافی تفصیل سے قرآن پاک میں اور دیگر کتب میں موجود ہے، اور اگر میں یہاں اس کی تفصیل بیان کرنے بیٹھوں تو مجھے کم سے کم 8 سے 10 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگر زندگی میں فرصت ملی تو آپ کے سامنے قدیم مصر، اس کے فرعون، ان کی طاقتیں، کالا جادو، اور پھر ہزاروں سال کے بعد ملنے والی دا بک آف ڈیڈ، جس کے ذریعے قدیم مصری جادوگر اپنے مردہ لوگوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں آپ سے اگلی کسی سیریز میں ضرور بیان کروں گا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ اپنے اس جادو کے بل پر ہمیں ہماری سرزمین سے نکال باہر کرو؟ تو ہم بھی ضرور لائیں گے تمہارے مقابلے میں ایسا ہی جادو۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو تم پہلے عصا ڈالو یا پھر ہم پہلے ڈالنے والے بنتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ تو دفعتاً ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے اثر سے اس کو ایسے نظر آنے لگیں گویا وہ دوڑ رہی ہیں، اور موسیٰ اپنے دل میں ڈر گیا۔ تو ہم نے کہا، مت ڈرو، تو ہی غالب رہے گا۔
پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگل جائے گا۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے رب کو۔ پھر ہم نے بھیجے ان کے اوپر طوفان، اور ٹڈی دل، اور چچڑیاں، اور مینڈک، اور خون، ہم نے بھیجی یہ نشانیاں وقفے وقفے سے، اس کے باوجود وہ تکبر پر اڑے رہے، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ۔ اور جب ان پر کوئی عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے واسطے سے جو اس نے تم سے کر رکھا ہے، اور ہم بنی اسرائیل کو بھی لازماً تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن جب ان سے ہم مصیبت کو دور کر دیتے تھے ایک خاص مدت کے لیے کہ جس تک وہ پہنچنے والے ہوتے، تو وہ دفعتاً عہد توڑ دیتے۔ ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ۔ بس ہم نے ان سے انتقام لیا اور ہم نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا،